وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا میں مشرکوں سے چند سوالات کیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کہ کیا اللہ رب العزت بہتر ہیں یا پھر جن کی تم عبادت اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے چند سوالات ان کفار اور مشرکین سے کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے سوالات وہ ربوبیت کی توحید کے اعتبار سے ہیں، کہ جن میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق کے اعتبار سے سوال کیا ہے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، یعنی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کیا انہوں نے اس کو پیدا کیا ہے؟ اور اس طرح اللہ رب العزت نے زمین کو قرار بنانے، زمین کو ہمارے لیے ٹھکانہ بنانا، اور اسی طرح اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو نہریں جاری کی ہیں، اور اس کے اندر جو بے شمار اللہ رب العزت نے نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور اسی میں سے ایک چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور یہ ایک بڑی سائنٹیفک چیز ہے جس کا ایک جو غیر نبی ہے اس کے بغیر اور اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر اس کا علم ناممکن تھا اس وقت کے زمانوں میں، کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کون ہے جو دو دریاؤں کے درمیان میں ایک ایسی دیوار اور ایک ایسا پردہ رکھ لیتا ہے کہ دو دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے دریا اور سمندر آج ہم جانتے ہیں اس سائنٹیفک ایکسپلوریشنز کے بعد کہ دنیا کے اندر وہ گرم اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے درمیان میں اللہ رب العزت ایسی ایک دیوار بنا دیتے ہیں کہ وہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں سمندر کے اندر، لیکن ساتھ میں مل نہیں سکتے ہیں، دونوں کے رنگ علیحدہ، دونوں کے ذائقے علیحدہ، لیکن دونوں بغیر کسی دیوار کے جو نظر نہ آنے والی دیوار ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ربوبیت کی دلائل کے طور پر اس کو بھی پیدا کیا کہ یہ کون کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید الوہیت یعنی اللہ رب العزت کے الہ ہونے کے اعتبار سے، کہ جس کو صرف پکارا جائے، جس سے حاجت روائی کی جائے، جس سے مشکل کشائی کی جائے، اس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے سوالات کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پہلا سوال جو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بہت ہی اہم ایک بات، کیونکہ اکثر لوگ جو غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے دروں کے اوپر اپنے جبین کو ٹکاتے ہیں، ان کے اوپر سجدے اور رکوع کرتے ہیں اور نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر سے کوئی مصیبت ہٹ جائے اور ہمیں کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر، کہ کون ہے کہ جو مصیبت زدہ کی آواز کو سنتا ہے، کون ہے جو اس کو جواب دیتا ہے۔ جہاں پر جب لفظ ہے یجیب، یعنی کون ان کو جواب دیتا ہے، یعنی کون ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، کہ جب کوئی شخص مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارے، اور یہاں پر یہ لفظ بڑا اہم ہے، اذا دعا کا ہے، یعنی جیسے ہی وہ پکارتا ہے تو کون اس کی آواز کو سن کر پھر اس کے اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق جو ہے اس کے لیے ہر وقت سننا اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سن سکے۔ لوگ سوتے ہیں، لوگوں کو مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ کبھی بزی ہے اور ہر وقت وہ ہر بندے کی بات کو سن نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ مختلف زبانوں کی باتوں کو ہر شخص اتنا ماہر نہیں ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کو سن سکے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو تمام زبانوں کی باتیں، یعنی اللہ رب العزت اپنے مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی آواز کو سن سکتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں اور ان کو مصیبت سے نکالتے ہیں جب کوئی شخص مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف سننے تک بات نہیں ہے، اور اس سے اس برائی کو، اس مصیبت کو، اس تنگی کو، اس تکلیف کو وہ دور بھی کر سکتا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر خلافتیں عطا کرتا ہے،
کون ہے جو تمہیں زمین کے اندر حکومتیں دے دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ آج کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معبود صرف وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ میرا الہ ہے، یہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی اللہ نہیں کہتا ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، ان کے سامنے سجدے کرنے کے ذریعے، ان سے اپنی حاجتیں اور امیدیں باندھنے کے ذریعے لوگ اصل میں یہ پروو کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ اور یقیناً یہ تمام حاجات، یہ مصیبتوں سے نکالنا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کو لائق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، لیکن تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے شروع میں ان تمام چیزوں کا بڑی بہترین انداز میں احاطہ کیا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل اللہ رب العزت نے سوالات کی شکل میں کیے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، کہ کون ہے کہ جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے۔ انسان دیکھے تو آسمان و زمین کے اندر سے جتنا بھی رزق ہمارے پاس آتا ہے سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس دنیا نے اس رزق کو خراب تو ضرور کیا ہے، ان کے اندر میوٹیشن کر کے، جینیٹک ان کے اندر چینجز کر کے آج ان کھانوں کے اندر وہ تاثیر اور وہ اثر نہیں رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سب اتنی مقدار میں بہترین انداز میں مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بے شمار دلائل کو یہاں پر ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، یعنی یہاں پر جو مسئلہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اور اس میں خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کے اندر مخلوقات میں سب سے افضل ترین ذات ہے، سب سے زیادہ معتبر ترین ذات ہے، لیکن ان کے بارے میں فرما کر باقی سب جو ان سے نیچے درجے کے ہیں، باقی تمام انبیاء بھی اس میں آ گئے، اس میں مخلوقات بھی آ گئی، سب کو اللہ نے شامل کر دیا۔ فرمایا ہے کہ آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، یعنی کوئی شخص یہ چاہے کہ مردہ اس کی بات کو سن لے، یعنی جتنے بھی آج چاہے پیر، فقیر، اولیاء، انبیاء سب جو وفات پا چکے ہیں، اگر کوئی شخص چاہے کہ ان لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان سب کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سب وفات پا چکے ہیں، اب یہ زندہ نہیں ہیں، اور مردوں کو سنانا اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کو فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ رب العزت کی ذات وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ چاہے تو اللہ رب العزت لکڑی پتھر کو بھی سنا دے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن بذات خود کسی چیز کے اندر، کسی بھی مردے کے اندر یہ کوالٹی، یہ تاثیر، یہ اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو سن سکے۔ ہاں اللہ اس کو کچھ سنا دے تو سنا دے، جیسا کہ جب کسی شخص کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت چند قدم کے بعد اس کو وہ آواز سنا دیتے ہیں، یعنی ہر قدم پہ نہیں، دیکھیے وہاں پر بھی ہے کہ 40 قدم کے بعد مردے کو اس کی آواز سنائی جاتی ہے، ان کے قدموں کی آواز۔ دیکھیں وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کی باتوں کی آواز، صرف ان کے قدموں کی آواز، وہ بھی اس لیے تاکہ اس کے لیے مقام حسرت ہو کہ جن کے لیے میں ساری زندگی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا رہا، آج سب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، ولا تسمعوا الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو آواز دے کر پکار سکتے ہیں کہ وہ سن لے اس کی آواز کو۔ اذا ولوا مدبرین، اگر اس کا منہ کسی دوسری طرف ہو، یعنی ایک بہرا آدمی ہے، اس نے اگر چہرہ دوسری طرف کر رکھا ہے، آپ اس کو جتنی مرضی آوازیں دیں وہ سن نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کوالٹی ہی اس کے اندر نہیں رکھی، تو جس طرح سے ایک بہرا شخص سن نہیں سکتا ہے، اللہ رب العزت نے مثال کے ساتھ بھی وضاحت فرما دی، اسی طرح مردے جو ہیں جو اس دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا، اب وہ اس دنیا والوں کی آواز کو نہیں سن سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، ایک پردہ حائل ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت قیامت کے دن کے کچھ حالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور یہ یقیناً قیامت والا دن ہے کہ جس دن سور کو پھونک دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد قیامت اصل میں قائم کر دی جائے گی، اور جس دن سب لوگ گھبرائے ہوئے جو ہے وہاں پر اٹھیں گے، اور آسمان و زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وقت گھبرائی نہیں ہوگی،
ہر چیز اللہ رب العزت کے اس دن، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو ہے جلال کے اندر ہوگا، اور سب اس کے سامنے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور سب اس کے سامنے ذلیل ہوں گے، یعنی اس کے سامنے کسی کی عزت پھر نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی شخص باعزت نہیں ہے، سب خشوع و خضوع کے اندر، عاجزی کے اندر ہوں گے۔ کوئی شخص اس دن متکبر نہیں ہوگا، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس دن وہ اکڑ کر چل سکے۔ اور الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کی گھبراہٹ کو اللہ دور کر دے۔ اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ایمان کے درجوں کے اعتبار سے لوگوں کی گھبراہٹوں کو کم کر دے گا۔ ہاں، جو ظالم ہیں وہ اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ نے قیامت کی اس ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اس دن آپ پہاڑوں کو، جو آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ جامد ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جامد ہیں اور یہ کبھی بھی ہل نہیں سکتی ہیں، اتنے پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ ہیں، لیکن اس دن کیا حالت ہوگی؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اس دن یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، یعنی اتنے اتنے پہاڑ جو ہیں اللہ رب العزت اس دن ان کو روئی کے گالوں کی طرح کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوا کرتی ہے، جیسے اون اڑ رہی ہے، رنگ برنگی اون اس دن اڑ رہی ہوگی، اور یہ اصل میں پہاڑ ہوں گے جن کو آج اتنا وزنی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جو شخص تو حسنات لے کر آیا، نیکیاں لے کر آیا، اپنے بہترین اعمال کو لے کر آیا، تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ اس کو برابری کے ساتھ نہیں دینے والے، اللہ اس کو خیر، اس سے بہت بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان خوش ہو جائے، نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی نیکیوں کا نہ صرف بدل دیا جائے گا بلکہ اس سے بہت بہترین چیز دی جائے گی، اور بہترین چیز اس سے کیا ہے کہ انسان کو جنت دے دی جائے، اس محدود اعمال کے بدلے میں لا محدود زندگی دے دی جائے، اس محدود خرچ کے سامنے اللہ رب العزت لا محدود انعامات جنت کے اندر انسان کو عطا کر دے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کروا دیں گے، تو یہ بہت بڑی خیر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو اللہ رب العزت اس کے اوندھے منہ کر کے اس کو آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ یعنی ایک طرف نیکیوں والوں کو کتنی بہترین نعمتیں ملنے والی ہیں، تو برائی والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ان برائیوں کو ابھی سے توبہ کر لیں، کیونکہ ان کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جانے والا ہے، اور یہ کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے الا ما کنتم تعملون، کہ جو تم عمل کرتے تھے اسی کی وجہ سے یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ موسیٰ اور فرعون کا یہ واقعہ، یہ بڑی ہی تفصیل اور بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا بالحق کی، کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک غیبی خبر، نبا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نبا کہتے ہیں ایک ایسی خبر جس کو انسان جانتا نہیں ہے، جو ایک غیب کی خبر ہے، تو یہ غیب کی خبر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی صورت میں بتائی ہے، اور فرمایا بالحق، کہ یہ اصل میں بالکل حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات کی طرح نہیں ہے کہ جن کے اندر تحریفات کی جا چکی ہیں اور بہت سی چیزیں اس کے اندر تبدیل کی جا چکی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ اور حق کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بادلیل اور با مقصد ہے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے بیان کرنے کا، صرف سٹوری ٹیلنگ اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ایک سٹوری سنا دی جائے، بلکہ اس کے اندر جو ہیں نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، واعظ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون یقیناً وہ زمین کے اندر علا، یعنی وہ سرکش ہو گیا تھا، وہ اپنی حدوں سے تجاوز کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک انسان پیدا کیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اور اس نے دوسرا جو برا کام کیا تھا وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اور اس نے بہت سے زمین کے اندر جو گروہ تھے، بہت سے لوگ تھے، یعنی بنی اسرائیل کے یہ جو لوگ تھے، ان سب کو انہوں نے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، یعنی ان لوگوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے، ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا
کہ ان لوگوں کو کمزور کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے، اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور یقیناً یہ کتنا بڑا فساد ہے کہ انسانوں کا قتل عام اس طرح سے کیا جائے، اور یقیناً وہ فسادی تھا. اور اصل میں یہ سب اس کے پیچھے ایک پریڈکشن تھی جو ان کے یہودیوں کے اور یہ جو فرعونی تھے، فرعون کے دربار کے کچھ جو پادری وغیرہ تھے، ان لوگوں نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ بنی اسرائیل کا کوئی ایک شخص جو ہے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ اکیلا شخص ہمارے لیے اور تمہارے لیے، تمہاری حکومت کے لیے اس کو ختم کرنے والا ہوگا. تو اس کے اوپر فرعون نے اصل میں یہ فیصلہ کیا کہ سب بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. اور بعض میں جب احساس ہوا کہ اگر سب کو قتل کر دیا تو پھر خدمت کون کرے گا، تو 1 سال چھوڑ کر 1 سال قتل کیا جانا شروع ہوا. لیکن یہ بہت بڑا ظلم تھا، اور ان لوگوں کو اس طرح پیس دیا گیا تھا جس کو اللہ نے یہاں پر یستضعف کہہ کر، یعنی ان کو ضعیف بنا دیا گیا تھا. ایک ہوتا ہے ضعیف ہونا، یہاں پر یستضعف کہہ کر یہ کہا کہ ان کو ضعیف کر دیا گیا. ان کے اوپر اتنا زور اور ظلم اور زبردستی کی گئی ہے کہ ان کو اصل میں کمزور کر دیا گیا ہے. ان کے بچوں کو جب مار دیا گیا تو یقیناً ظاہر ہے ایک نئی پود جو اصل میں اس کے جبر کے خلاف کھڑی ہو سکتی تھی، اس کا اصل میں کام ہی تمام کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ایک طرف تو اس کی چال یہ تھی کہ وہ قتل کر رہا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے، وَنُرِيدُ، ہم چاہتے تھے أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم یہ جو کمزور کر دیے گئے ہیں، ہم ان لوگوں کو اس زمین کے اندر ان کو ایک اہمیت دیں، ہم ان کے اوپر احسان کریں. مننا کہتے ہیں احسان کرنا. ان کو اصل میں اللہ رب العزت عطا کرنا چاہتا تھا کہ اس دنیا کا وارث ان لوگوں کو، ان فرعون کے وارث اور اس کی جگہ کا اور اس کے خزانوں کا وارث ان غریب لوگوں کو اللہ رب العزت بنا دے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ ان کو وارث بھی بنا دے اور یہاں کے امام بنا دے. یعنی ادھر کے لیڈر اللہ چاہتا تھا کہ ان یہودیوں کو، ان بنی اسرائیلیوں کو بنا دیا جائے. تو ایک طرف اللہ کی چاہت ہے اور دوسری طرف اس فرعون کی چاہت ہے، اور یقیناً ہونے والا وہ ہے جو اللہ کی چاہت ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں ان کے دل کے اندر ایک خوف تھا. یہ فرعونی جو ہے وہ اصل میں ڈرے ہوئے تھے. یعنی اتنا اقتدار کے باوجود جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور یہی اصل میں بات تھی. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ جس چیز سے اصل میں وہ خوف کھا رہے تھے کہ کہیں ان کے اندر سے کوئی لیڈر نہ پیدا ہو جائے، ہماری حکومتوں کو ختم نہ کر دے. اللہ رب العزت اصل میں یہی کر کے دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا اللہ کر کے رہے گا. اللہ کی تقدیر کے فیصلے وہ جو ہیں وہ اٹل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر اپنا جو ایک طریقہ کار اللہ رب العزت نے کس طرح سے، حالانکہ بچوں کو مارا جا رہا تھا، لڑکوں کو مارا جا رہا تھا، اللہ رب العزت اپنا پلان اور اپنا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا. اللہ رب العزت نے موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی، اور یہاں پر اس وحی سے مراد یعنی الہام ہے. وحی کہتے ہیں ایک خاموشی سے سرگوشی کی بات کو، یعنی ایک خفیہ میسج کو اللہ رب العزت نے الہام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ آپ اس کو ابھی فی الحال دودھ پلاتی رہیں، یعنی اس کو چھپا کے رکھیں. ان کی پیدائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اصل میں اسی سال ہوتی ہے کہ جس سال قتل کیا جانا ہے بچوں کو، کیونکہ 1 سال چھوڑتے تھے 1 سال رکھتے تھے. تو جس سال تو چھوڑا جاتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، بڑے بھائی تھے، اور چھوٹے بھائی موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے ہیں کہ جس سال کے بچوں کو قتل کیا جانا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کو چھپا کر دودھ ابھی پلاتی رہیں، اور جب خوف محسوس کریں کہ اب وہ آپ کے گھر میں اگر چھاپا مارتے ہیں تو اس وقت آپ ان کو پانی کے اندر ڈال دیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان دیا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو پانی کے اندر ڈال دو، آپ اس کو پانی کے اندر بہا دو. ولا تخافی، اور ساتھ اس کو تسلی بھی دی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بہت، یعنی ایک ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ تمہیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے. ولا تخافی، اور تم نہ ڈر، ولا تحزنی، اور تم غم نہ کھاؤ. انا رادوہ الیکی، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، پانی میں ڈال دو اور ہم آپ کے پاس اس کو لوٹانے والے ہیں. وجاعلوہ من المرسلین، اور صرف آپ کو یہ لڑکا واپس نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت اپنا پورا پلان بتا دیتے کہ بلکہ ہم تو اس کو رسول بنانے والے ہیں.
یعنی یہ بچے گا، یہ بڑا ہوگا اور بڑا ہو کر ان کو رسالت عطا فرمائی جائے گی۔ تو اتنی بڑی نشانیاں، اتنا زبردست قسم کی باتیں اللہ رب العزت ان کی ماں کو الہام کر دی۔ اس کے بعد فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اس تیرتے ہوئے یعنی پالنے کو اٹھا لیا، وہاں سے بچے کو اٹھا لیا، کس لیے؟ تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بن جائے اور ان کے غم کا باعث بن جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ترکیب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دشمن کو، جو ان کا مستقبل میں دشمن بننے والا ہے، ان کے لیے غم کا باعث بننے والا ہے، وہ ان کے گھر میں بھیج دیا ہے اور انہوں نے اس کو اپنی پسند سے وہاں پر اٹھا لیا ہے۔ اور فرمایا ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ اور یہ کیوں اللہ رب العزت کر رہا تھا؟ کیونکہ فرعون اور حامان اور اس کے جو لشکر تھے یہ سب خطا کار تھے، یعنی ان کی ایک غلط فہمی تھی کہ اس طرح سے ظلم و ستم کر کے وہ یہ اپنے اوپر جو آنے والی تقدیر کو ٹال سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ خطا کار تھے، انہوں نے یہ گناہ اور ظلم و ستم کیے تھے، اب ان کو ان کا بدلہ مل کر رہنا تھا۔ اور اس پر جو فرعون کی بیوی ہے، اور یہ ایک نیک عورت تھی، آسیہ، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی، میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور کہا لا تقتلوہ، کہ اس کو قتل نہ کرو، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ ظاہر ہے بنی اسرائیلی کا کوئی بچہ ہوگا، کسی نے بچانے کی خاطر اس کو چھوڑا ہے۔ لیکن یعنی بیوی کی محبت بھی یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ شوہر اور میاں بیوی کے آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ بیوی نے کہا ہے کہ یہ اس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں، اپنے گھر میں پال لیتے ہیں، اور اس کے اوپر فرعون جو ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور ایک اپنے دشمن کو اپنے گھر میں پالتا ہے۔ لا تقتلوہ، اس کو نہ قتل کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ امید ہے کہ ہم اس سے نفع حاصل کر لیں اور یہ ہمارا بیٹا بن جائے۔ وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اصل میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری اللہ رب العزت ان کے خلاف پورا ایک جو ہے جال بن رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ یہاں پر ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے تو کہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور میں آپ کو ان کو لٹا کر رہوں گا، لیکن ماں کی محبت کا یہاں پر دیکھیے عالم۔ اللہ فرماتا ہے، ایک کمال لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل فارغا، یعنی فارغ کہتے ہیں بالکل خالی ہو جانے کو، یعنی دل کے اندر جو محبت کا ایک خانہ جو اپنے بیٹے کے لیے تھا وہ بالکل اب خالی ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر یعنی وہ صبر نہیں رہا ہے، اب وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور ان کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، اور اللہ رب العزت اگر ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا، اس کو جماتا نہیں، تو شاید وہ یہ چیز ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ وقالت لأخته، اور اب اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے، جو اپنی بیٹی، اس کو کہا قصی ہی، کہ تو ذرا چھپ چھپ کر دیکھتی جا، پیچھا کر، فبصرت، اور نظریں ان کے اوپر جما کے رکھ، عن جنب وهم لا يشعرون، اور دیکھتی رہ کہ وہ کدھر جاتا ہے اور کس گھر میں گیا ہے، اور ان کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اور فرمایا، اور یہاں پر اصل میں یہاں پر بھی ٹھہر جائیں تو ایک نقطہ دیکھیں، بڑا ہی کمال نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہنوں کا کردار بھائیوں کی ترقی اور بھائیوں کے سکسیس کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اپنے اس بھائی کے ایک عظیم مستقبل کے پیچھے اس بہن نے کتنا زبردست جاسوسی کا کام اللہ رب العزت نے اس بہن سے لے لیا ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی سے اتنا عظیم کام لے لیا ہے کہ وہ بچی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، محسوس نہیں کرنے دیتی، اور پہنچ جاتی ہے وہاں پر۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور جب تک وہ کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرتے اور دودھ پلوانے کی انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ پیے، اور کوئی اور عورت ان کو دودھ پلا ہی نہ سکی، یعنی انہوں نے کوشش کی کہ فلاں عورت دودھ پلا لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ تو اس کے اوپر یہ لڑکی وہاں پر پہنچی، ان کی بہن، اور پتہ نہیں چلنے دیا اس نے کہ میں ان کی بہن ہوں، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک حل ادلکم، اور کہتی کیا میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں، حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ کیا میں آپ کو ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کو دودھ پلا دیں، یعنی تمہیں اس بچے کو دودھ بھی پلا دیں گے، اس کی کفالت بھی کر دیں گے، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، یعنی اس کا ذرا اچھا دھیان رکھ لیں گے۔ اور یہ اس طریقے سے ایک پروپوزل اس نے پیش کر دیا ہے،
اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا، یعنی انہوں نے اس پروپوزل کو ایکسپٹ کر لیا، اور پھر آخر کار اللہ رب العزت نے کتنے بہترین طریقے سے، اب یہ آفیشلی جو ہے وہ فرعون کے گھر کا بیٹا ہے اور ان کی اولاد بن گیا ہے، لیکن اپنی ماں کے پاس واپس آ چکا ہے، اپنی ماں کے پاس یہ پرورش پاتا ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یعنی اسی طرح بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ یہاں پر اس کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے اور فرعون کی قوم یہ قبطی لوگ ہیں۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ قبطی اور ان کی اپنی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا ایک شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور یہ بنی اسرائیلی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے۔ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، لیکن وہ آواز دیتا ہے کہ مجھے بچائیں، تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کو چھڑانے کے چکر میں، بچانے کے چکر میں وہ اس قبطی کو ایک مکہ مار دیتے ہیں، اور کیونکہ نبی ہے اور نبی کا مکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو علیحدہ ہی طاقت اور قوت عطا کی ہوتی ہے، وہ مکہ مارتے ہیں اور ایک ہی مکے کے ساتھ وہ شخص مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال هذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل مجھ سے ہو گیا، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہ عدو مضل مبین، اور واضح طور پہ کہا کہ شیطان وہ تو بڑا ہی گمراہ ہے اور بڑا واضح جو ہے وہ گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، فوری طور پر انہوں نے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو فوری طور پر معاف کر دیا ہے۔ اور اس میں بہت اہم ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ اپنی معافی اور مغفرت کی دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے جرم کو اقبال جرم کیا ہے، کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف توبہ کافی نہیں ہے، اپنے جرم کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اقرار کے بعد توبہ کرنا، یعنی یہ دونوں چیزیں ہی ہوں تو اللہ رب العزت دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا ایسا ہی ہوا، انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ پھر خیر اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی سے اب لڑ رہا ہے، یعنی وہ ایک یعنی بندہ ہی شاید ایسا تھا کہ ہر بندے سے وہ یعنی لڑائی مول لے لیتا تھا۔ اب اگلے دن پھر وہ بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے پکڑنے لگے، اور وہ کہتا ہے کہ کل بھی آپ نے ایک بندے کو مار دیا تھا، مجھے نہ ماریے، یعنی مجھے نہ آج مار دینا۔ تو اس طریقے سے یہ چیز دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے اصل میں وہ اس بندے کو پچھلے دن قتل کیا تھا، کیونکہ پہلے دن کسی کو پتا نہیں تھا، کوئی شاہد گواہ نہیں تھا، لیکن آج یہ خبر آہستہ آہستہ تحقیقات ہوتی ہوتی پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے اصل میں اس بندے کو مارا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک دور سے ایک آدمی، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ذکر کیا، فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک مدینہ یعنی شہر کے ایک دور کے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتا ہے کہ قال یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ فرعون اور فرعون کے جو پورے درباری ہیں وہ سب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی ایک آپ کے خلاف کیس جو ہے کنفرم ہو چکا ہے اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو اس یعنی قبطی کے مارنے کی سزا کے طور پر قتل کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر یہ ان کو مطلع کر دیتا ہے، ان کو اطلاع دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس شخص کے بیان کو ہمیشہ عطا کر دی ہے، قرآن کا حصہ ہے اس شخص کا بیان کہ میں آپ کا ناصح ہوں، اور ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ آپ کو پکڑ لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے نام ذکر نہیں کیا ہے ایسے شخص کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام سے زیادہ کام امپورٹنٹ ہے، آپ کا نام اہم نہیں ہے بلکہ آپ کا کام اور آپ کا بیان وہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، اور نام زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ نام کی مشہوری کی جائے۔ اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اس کا مشورہ مانتے ہیں اور مدائن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور مدین کی طرف رخ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ، اب وہ مدین پہنچ گئے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، وہاں پہنچتے ہیں مدین کے پاس، تو مدین کا ایک کنواں ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، مدین کا پانی جس کو اللہ نے یہاں پر کہا ہے، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں اور کچھ لڑکیاں ایک سائیڈ پر ہو کر اپنی بکریوں کو روکے ہوئے وہاں پر کھڑی ہیں،
اور اس کے بعد جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنی لڑکیاں جو ہے پانی پلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلے پانی پلا رہے تھے وہ اس کنویں کے منہ کے اوپر بہت بڑا پتھر ایک رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ، یعنی تم کیا چاہتی ہو، یعنی ایک مختصراً صرف ایک جملہ کریں ما خطبکما، اور اسی کے اندر یعنی سارا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر عورتوں سے مردوں کو چاہیے کہ لمبی چوڑی باتیں نہ کریں، اور اس کے جواب میں لڑکیوں نے بھی پوری بات کی ہے اور اپنا مقصد بتا رہی ہے۔ فرمایا وہ لڑکیاں کہتی ہیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم اصل میں جب تک یہ لوگ پلا کر چلے نہیں جاتے، ہم لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ پتھر کو سائڈ پہ کریں، یعنی یہ سارا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جب چلے جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد جو بچا کچا پانی ہے وہ پلا دیتی ہیں، اور یہ ہم کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ شیخ یعنی ہمارا باپ جو ہے شیخ کبیر، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ یہ کر نہیں سکتا ہے۔ اور اس سے یہاں پر ایک اور نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ضرورت کے تحت لڑکیاں بھی اگر گھر سے باہر نکل کر کہیں ان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ضرورت کے تحت وہ کر سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیا کا احتیاط کریں، اپنے پردے کا احتیاط کریں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں فسقا لہما، تو ان دونوں کے لیے پھر یہ پانی کو پلا دیتے ہیں، پتھر کو دائیں بائیں سائڈ پہ کرتے ہیں اور پانی ان بکریوں کو پلا دیتے ہیں۔ ثم تولا، اور یعنی اپنا پورا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ اچھا چلو لڑکیاں مل گئی ہیں تو اب ان سے بات چیت کی جائے، ان کے ساتھ جناب چیٹنگ کی جائے اور لمبی چوڑی باتیں چیتیں کی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا پانی پلایا ہے اور ثم تولا، اور پھر مڑ گئے ہیں الی الظل، ایک سائے کی طرف۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ رب العزت سے پھر ایک دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت کو فرمایا کہ اے رب انی لما انزلت الی، کہ جو کچھ بھی تو نے نعمتوں کی شکل میں مجھ پر نازل کیا ہے، من خیر، بھلائیوں میں سے، نعمتوں میں سے، فقیر، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ یہ دیکھیے ایک اللہ کا نبی کس کا محتاج ہے؟ اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دوسری بات یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی خیر ہے وہ نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے علو ہے، اللہ رب العزت تعالی بلند ہے، آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کی ہر نعمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی یہ دعا کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا سن لی ہے اور فرمایا۔ اور یہاں پر ہاں ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ انسان جب کوئی کام کرے، کوئی احسان کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو جتلائے نہیں۔ دیکھیے انہوں نے ان کو پانی پلا کر خود صرف مڑ گئے ہیں اور جا کر سائے میں بیٹھ کے اللہ سے طلب کیا ہے، اور ان کے سامنے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ابھی کہیں دور سے آیا ہوں اور مجھے، یعنی کوئی ان کے سامنے حاجت نہیں رکھی ہے، کوئی بات نہیں ان کے ساتھ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا سارا انتظام، ان کے ایک خیر کے بدلے میں، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ انتظام کر لیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فجاءتہ احداہما، ان میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، اپنی حیا کے اوپر چلتی ہوئی، یعنی یہاں پر حیا کے ساتھ نہیں کہا، علی استحیاء، یعنی حیا کا پیکر بن کر وہ آئی ہے، یعنی کیونکہ پہلے دو تھی اب وہ اکیلی آ رہی ہے تو اور زیادہ باحیا ہو گئی ہے، اپنی پوری حیا کا پاس کرتے ہوئے آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن عورتوں کو کس طرح سے باہر نکلنا چاہیے، جب کبھی ضرورت کے تحت ان کو باہر آنا پڑے تو پوری حیا کے ساتھ نکلیں، ایسا نہیں کہ بے حیا عورتوں کی طرح نہ دوپٹہ سر پر ہے، نہ گلے میں دوپٹہ ہے، اور اسی طرح ٹائٹ اور چست کپڑے پہنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حیا کے بالکل خلاف ہیں۔ اور جو لوگ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس طرح گھر سے باہر بیویوں کو بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لوگ دیوس ہیں، یعنی یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں سے ان کی بیویاں، بیٹیاں، بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں اور ان کے اوپر وہ دھیان نہیں کرتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں ایسے کاموں سے۔ تو یہاں پر یہ لڑکی حیا کے ساتھ باہر آتی ہے اور کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے، والد صاحب نے بلایا ہے آپ کو، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ تاکہ وہ آپ نے جو ہمارے لیے پانی پلایا بکریوں کو، تاکہ وہ آپ کو ان کا اجر دے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے بڑے اہم ایک نقطہ کہ صرف جزاک اللہ خیر پر ہی کام تنخواہ نہیں دینا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے جو جزاک اللہ خیر کا بس ختم، اس کو کوئی اجر بھی دینا چاہیے، اس کو کچھ اس کا بدلہ بھی دیا جائے۔ ہاں اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیرن بھی بہت بہترین جملہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بہتر اجر دے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کریں۔ فلما جاءہ، تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اب یہ آنے کا منظر بعض روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حیا کا زبردست مظاہرہ کیا اور کہتے ہیں کہ تم میرے آگے آگے نہیں بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلوں گا، اور تم مجھے بس راستہ بتاتی چلی جانا، اور میں مڑتا وہاں راستوں کے حساب سے چلتا جاؤں گا، اور تاکہ اگر عورت آگے چلتی ہے تو
عورت کے کپڑے ہیں، عورت کے کپڑے ہوا سے اڑ سکتے ہیں، یعنی اس کی حیا ہے ایک۔ اور مردوں کو چاہیے کہ جب عورتوں کے ساتھ کبھی ایسے چلنا پڑے تو مرد آگے چلیں، عورتیں پیچھے۔ اور یہی انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی رکھا ہے کہ نماز میں مرد آگے ہوں گے، عورتیں پیچھے، تاکہ مردوں کی نظریں عورتوں کے اوپر نہ پڑے، عورتوں کی حیا کے اوپر، عورتوں کی زینت کے اوپر مردوں کی نظریں نہ پڑے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے والد کے پاس ان کو سارا اپنا قصہ واقعہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لا تخف، کہ اب آپ کو خوف کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک نئے مدائن کے اندر آ چکے ہیں، ایک مختلف علاقہ ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے باپ نجات پا چکے ہیں اس علاقے میں پہنچ کر۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک کہتی ہے کہ آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، ایک لڑکی مشورہ دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں یا گھر کے معاملات کے اندر مشورہ دے سکتی ہیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور اس کی دو خوبیاں بتاتی ہے کہ ہم نے دیکھا، ایکسپیرینس کیا کہ یہ طاقتور بھی ہے، جیسے انہوں نے پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کیا اور ان کو پانی پلا دیا، اور امین اور امانت دار بھی ہے، یعنی کیونکہ انہوں نے ان حیا کا پیکر تھے، انہوں نے ان کی عورتوں کے اوپر یعنی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، امانت دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ امین بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے، تو یہ بہترین ہے کہ اس کو اجرت پر رکھ دیا جائے۔ تو فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج، اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کے والد کہتے ہیں کہ آپ 8 سال ہمارے پاس اجرت کے اوپر کام بھی کریں، اور ہم آپ کو آپ کا نکاح ان میں سے کسی ایک لڑکی کے ساتھ کر دیں گے جس کو آپ پسند کریں۔ تو یہاں سے دیکھیے کتنا بہترین یہاں پر اجر پتہ چلتا ہے کہ جب آپ احسان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا ہے، نکاح کا بھی اور نوکری کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیے کیسے اسباب پیدا کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر ان کو 8 سال کا کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال بھی رہنا چاہیں تو ان کا باپ کہتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے آپ کی خواہش ہے، تو ان کا باپ کہتا ہے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور انقریب آپ مجھے یعنی یقیناً ایک صالح میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ایگریمنٹ طے پا گیا ہے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں جس مرضی یہ اس لمٹ کو تک جانا چاہوں، یعنی چاہے میں 8 سال کرنا چاہوں یا 10 سال، یہ میری مرضی پہ ہے، تو میں دیکھوں گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ رب العزت ہم دونوں کے لیے وکیل ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کے اوپر گواہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 10 سال پورے کرتے ہیں اور بہتر والی چیز کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی معاملہ ہو تو بہتر طریقے سے معاملے کو کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپشن تھی، لیکن انہوں نے 8 کی بجائے 10 سال کا معاملہ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو نکاح میں لے کر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں مدین سے۔ تو راستے میں وہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوہ طور کے پاس پہنچتے ہیں، اور کوہ طور پر پہنچ کر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو رسالت عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رب انی قتلت منهم نفسا، اور جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ فرعون کی طرف جائیں اور فرعون سرکش ہو گیا ہے، آپ اس کو دین کا پیغام بتائیں، تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں جو ہے اس کے پاس جاؤں کیونکہ مجھ سے قتل ہوا تھا۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا، میں نے ان میں سے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں، مجھے تو خوف ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا طبی خوف رکھنا یہ یعنی خلاف، یہ یعنی غلط نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں سے ڈرنا جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے تو یہ یقیناً درست بات نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا باقی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہی بہترین ایک بات کی ہے، اور یہ کسی ایک چھوٹے بھائی کا اپنے بڑے بھائی کے لیے سب سے بڑا انعام ہو سکتا ہے جس کو گنا جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کے لیے نبوت کو مانگ لیا ہے، ان کو بھی نبی بنانے کا اللہ رب العزت سے ایک دعا کی ہے، اور ساتھ ان کے اعتراف کیا ہے ان کی ایک خصوصیت کا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک کوالٹی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کے اوپر حسد اور جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہا کہ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، یعنی زبان میں زیادہ وہ صاف ہے، زیادہ روانی ہے زبان کے اعتبار سے، تو لہٰذا ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے، اور ہم دونوں کیا کریں، وہ ایک میرا ساتھ بھی بنیں گے، اور ہم دونوں مل کر جو ہے وہ میرا ساتھ بھی بنیں گے اور میری بات کی تصدیق بھی کریں گے۔ تو تصدقونی، وہ یعنی میں اگر بات فرعون کے ساتھ کروں گا تو میرے ساتھ تصدیق کریں گے، تو ایک سپورٹ ہو جائے گی۔ انی اخاف ان یکذبون، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ہمیں جھٹلا نہ دے، تو لہٰذا یہ سپورٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔
قال تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنشد عضدک بأخیک کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، یعنی ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی کی صورت میں ایک بہترین ساتھی بھی مل جاتا ہے، اور پھر یہ جا کر فرعون کے سامنے جا کر یہ سارا اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، جس کو ہم پچھلی صورتوں کے اندر تفصیلات پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح سے اس کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون کس طرح سے ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور پھر اسی طرح جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، یہ پورا معاملہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی برائی سے برائی کا جواب دینے کی بجائے صرف اس سے اعراض کر لینا جو ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ کہ جب یہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو بات کے اوپر اگر آپ کی طاقت نہ ہو کہ آپ اس کو رد کر سکیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف اس سے اعراض کریں، یعنی ایسی محفلوں میں بیٹھا ہی نہ جائے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو روک سکیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان محفلوں سے، ایسی جگہوں سے جہاں پر لغو قسم کی باتیں، اور لغو کیا ہے؟ جو بھی یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، جس کا بھی دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر ایسی چیز لغو کہلاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں نیک لوگ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے، اور قارون آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون کی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، لیکن یہ بہت امیر شخص تھا، اور اس کے خزانوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کو ایک پورا بہت بڑا ایک جتھا، بہت زیادہ لوگ مل کر بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے، یعنی جس کے چابیاں اتنی زیادہ ہوں گی تو اس کے خزانوں کی مقدار کیا ہوگی۔ اور اس کے اوپر بعض مسلمانوں کا دل بھی ریجھتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کا، اور بعض لوگ ان کو پھر ہدایت کرتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پھر قارون کو دیا گیا کاش ہمیں بھی دیا جاتا، لیکن اگلے روز اللہ رب العزت قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہلاکت، ہم نے کل ایسا کیوں کیا، اور اگر اسی طرح کے ہوتے، اگر ہم بھی قارون کی طرح قارون کے ساتھ ہوتے، آج ہمارا بھی انجام یہی ہو جاتا۔ تو اس کے اوپر اصل میں یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قارون اصل میں اس کو دھسایا کیوں گیا ہے، اور اتنی زیادہ مال و دولت کو برباد اس کا کیوں کر دیا گیا؟ تو اس کے اوپر ہمارے سامنے قرآن کریم آیت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ سب جو مجھے دیا گیا ہے یہ اصل میں میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں اس نے ایسا تکبر کیا ہے اندی کہہ کر کہ یہ سب میری اپنے کیا کرایا ہے، یعنی انسان جب کہتا ہے کہ آئی ایم سیلف میڈ، یعنی میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ جاب ملی ہے، مجھے یہ مال و دولت، یہ عزت جو ملی ہے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، تو اس نے یہ اس طرح کی تکبرانہ بات کی ہے، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو بہت ہی خطرناک ہیں اور ان سے بچنا چاہیے، اور وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ انا، اور اسی طرح نحن، اور اسی طرح لی اور اندی۔ انا کیا ہے؟ انا کا مطلب ہے میں، یعنی انسان کہے کہ میں یہ ہوں، میں ہوں، وہ ہوں، اور یہی جملہ شیطان نے اصل میں بولا تھا اور کہا انا خیر منہ کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو اور یہی جملہ اس کو لے کر بیٹھ گیا ہے۔ اور اسی طرح نحن یہ بھی بعض اوقات بولا جاتا ہے، اور یہ اصل میں اس کا مثال ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر ملکہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کے جو مالا تھے، اس کے جو درباری تھے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا نحن اولی قوہ کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح لی کا جو جملہ ہے یہ بھی اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر کہ کیا مصر کا مالک میں نہیں، اور اس کو یہ کہ کیا میں مالک نہیں ہوں، اللہ نے کر کے بتا دیا کہ مالک ہر چیز کا میں ہوں۔ اور اسی طرح اندی کا جملہ اس نے بول دیا کہ اندی کا مطلب ہوتا ہے کہ میری وجہ سے، یعنی میری اپنی طاقت کی وجہ سے، میری طرف سے کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی کہ جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے اصل میں سب کچھ یہ ملا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے چھین کر رکھ دیا ہے۔ تو ان 4 الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، انا یعنی میں، نحن ہم بڑی کوئی چیز ہیں، اور اس طرح لی یعنی میرے پاس ہے سارا کچھ اور میرے لیے ہے سارا کچھ، اور عندی اور میری اپنی وجہ سے اور میری ملکیت میں کوئی چیز ہے، تو یہ سب چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر اس جملے کے اندر کہ اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو فرض کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے
کسی نماز کو فرض، زکوٰۃ، روزہ، حج کی فرضیت کی بات نہیں کی، قرآن کو فرض کرنے کی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو فرض کر دیا ہے کہ بے شک وہ ذات جس نے قرآن کو آپ پر فرض کیا ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ یقیناً آپ کو آپ کے ٹھکانے پر لوٹا کر رہے گا. یعنی مکہ کے فتح کی بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے خوشخبری بتا دی ہے کہ یقیناً آپ مکہ میں واپس جائیں گے اور مکہ کو فتح کر لیں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت اس کی چابیاں واپس آپ کے ہاتھ میں لا کر رکھنے والا ہے. اور قرآن کو فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام احکامات اللہ رب العزت نے ہم سب پر فرض کر دیے ہیں. اس کے بعد اس سورۃ القصص کی جو آخری آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ نے توحید کا بیان پھر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. لا الہ الا ہو، یقیناً اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے وہ. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا وجہ، کہ سوائے اللہ کے چہرے کے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اور یہ اصل میں عربی کا ایک اسلوب ہے کہ عربی میں بعض اوقات ایک جزء بیان کر کے کل مراد لیا جاتا ہے. یہاں پر اصل میں صرف چہرہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت مراد ہے اس سے، کہ یقیناً اللہ رب العزت باقی رہنے والے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور دوسرا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اور ہم اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں کہ جناب چہرے سے مراد فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے. ہم اس کی تکییف نہیں کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے، چہرہ کس سے ملتا جلتا ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے. اور نہ ہی ہم تعطیل کرتے ہیں کہ جیسے بعض لوگ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے چہرہ کہہ دیا تو پھر تو انسانوں جیسا ہو گیا. بھائی آپ تمثیل کیوں بیان کرتے ہیں؟ جس صفت کا اللہ رب العزت نے اس بات اپنے لیے کیا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو مانیں اور ہم کو ایز اٹ از اس کے اوپر ایمان لانا ہے. ہاں اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی، اس کی مثال بیان نہیں کرنی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے. عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی، اور اس میں اللہ رب العزت نے شروع کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم یعنی حروف مقطعات سے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلے ایک دھمکی دی ہے، اور پھر بعد میں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تھپکی دی ہے، ایک تسلی دی ہے. اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر دیا ہے کہ وہ آزمائش کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہ اس کے بغیر ہی ان کے ایمان کو قبول کر لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہاں پر یہ تھپکی دی جا رہی ہے کہ پہلے ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے کہ کیا تم صرف اپنے ایمان لانے کے بعد اسی سے جو ہے بخش دیے جائے گے، اسی کے ساتھ تو تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا ایمان اتنی سستی چیز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن بعد میں پھر تسلی دی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے بہت سے نبیوں کے ساتھ، بہت سی امتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. اللہ نے ان کے ساتھ ان کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اصل میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جان لے، اللہ رب العزت حق اور سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ علیحدہ کر لے، اللہ منافقوں کو اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کر لے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. یعنی اس کی تاکید اللہ رب العزت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے یہاں پر یہ بڑی اہم بات کر دی، کیونکہ آج بہت سے لوگ والدین کی فرما برداری کے نام پر بہت سے شرک و کفر کے اندر مبتلا ہیں. کیونکہ والدین نے کہا کہ جناب ہم بھی ان پیروں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کی قبر پر جا کر ہم بھی سجدے کرتے ہیں تو تم بھی کرو. اور بہت سی یعنی شرکیہ اور کفریہ جو عقائد ہیں والدین سے انسانوں کو ملتے ہیں، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ تو کرنا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تمہارے اوپر زبردستی کرے، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم شرک کرو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ ساری شرکیہ جو باتیں ہیں، اس کے اوپر وہ آپ کو اگر زبردستی مجبور کرتے ہیں کہ آپ بھی شرک کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اللہ فرماتا ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی.
ہاں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ نے ان کی اطاعت سے یہاں پر روک دیا، کیونکہ اسلام میں ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی مخلوق کی اطاعت صرف اس وقت تک جائز ہے، کسی حاکم کی، والدین کی، استاد کی، کسی بھی بڑے کی اطاعت اس وقت تک تو کی جا سکتی ہے جب تک وہ چیز اللہ کی نافرمانی نہ بنتی ہو، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کہتا ہے کہ شرک منع ہے، لیکن والدین اگر اس پر مجبور کریں تو والدین کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ آخر کار تو تم نے میرے ہی پاس آنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ حساب کتاب کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ حق باطل واضح کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو کفر کرنے والے کافر قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ عمومی طور پر تو یہ چیز ہے کہ انسان ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، لیکن جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں کے اوپر دوسروں کو لگانے والے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ کہ وہ اپنے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور ان لوگوں کے بھی بوجھوں کو وہ قیامت والے دن اٹھائیں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان لوگوں کے سروں پر پڑے گا کہ جن لوگوں نے کسی برائی کو ایجاد کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو کسی برائی کے اوپر لگایا ہے، کسی بدعت کو ایجاد کیا ہے اور بدعت کے اوپر لوگوں کو لگایا ہے، تو یہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اور اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کو اس نے اٹھا لیا تو اب وہ بندہ جس نے بدعت کی تھی وہ اب فارغ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے گناہ تو اس کے اوپر رہیں گے، اس کو بھی اس کے گناہوں میں سے حصہ دے دیا جائے گا، یعنی اتنا ریوارڈ اس کو بھی ملے گا جیسے نیکی کا بدلہ ہے کہ انسان جب کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو روزہ رکھنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، کھلوانے کو والے کو بھی اس کے برابر میں ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو یہی مثال یہاں پر برائی کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بوجھوں کے ساتھ، اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بوجھ کو بھی اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور نوح علیہ السلام نے ان کے اندر 950 سال یعنی 50 کم 1000 سال اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے اندر گزارے ہیں، یعنی اتنا عرصہ دعوت دی ہے۔ اب ان کی پوری عمر کیا ہے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ملتی ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے یعنی 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اس سے زیادہ کچھ زندہ رہے ہوں گے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، لیکن لوگوں نے ان کی 950 سال کی دعوت کے اوپر بھی لبیک نہیں کہا ہے، صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور یہ سب ظالم ٹھہرے، مشرک ٹھہرے، اور اللہ نے ان کو اپنے عذاب میں لے لیا۔ اور یہاں پر یہ بات اصل میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہ سورت کی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک آزمائش سے کہ اللہ رب العزت ضرور آزمانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا وہاں پر تیسرے نمبر پہ آیت میں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور یہاں پر ایک عظیم آزمائش کا ذکر کر دیا ہے کہ آپ کی عمر تو 63 سال کے قریب ہونے والی ہے، لیکن آپ سے پہلے نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 950 سال دعوت دیتے رہے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا صبر کیا ہے، اتنی لمبی آزمائش ان کے اوپر اتری ہے اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں تسلی دی ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہونے والا نہیں ہے، اور فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب العزت ظالموں کو مخاطب کرتے ہوئے پھر فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کو نہ آسمانوں میں نہ ہی زمین کے اندر کہیں پہ بھی عاجز نہیں کر سکتے ہو، یعنی آپ چاہو کہ آپ اپنے آپ کو بچا کر کہیں اور نکل جاؤ گے، جیسے کہ آج کل مارس کے اوپر جانے کی تیاریاں ہیں کہ مارس کے اوپر کالونیاں بنائی جائیں گی، اگر زمین کو تباہ کر دیا گیا، کل کو اگر زمین کسی وجہ سے ختم ہوتی ہے تو ہم مارس پر آبادی کر لیں گے، ہم چاند پر آبادی کر لیں گے، اور اس سے بھی آگے جانے کے پلانز ہیں کہ انٹرسٹیلر جو ٹریول ہے، ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچا جائے اور ان ستاروں میں رہائش کی جگہ تلاش کی جائیں۔ تو میرے بھائیو اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ انٹرسٹیلر ٹریول اور یہ اپنی بچانے کی جو مختلف تدابیر ہیں اللہ نے ان کا رد کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب موت لکھنی ہے، اگر اللہ رب العزت نے جب اختتام کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے چیپٹر کو کلوز کر دینا ہے، اس کے اندر تم چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اس میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بھی نہیں پا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے کے اختتام کے صفحے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر یہ مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کس طرح سے ہے، یعنی کس طرح تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کس طرح لوگوں کو پکڑتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔
فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے تیز ہوائیں، آندھیاں، طوفان بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے کہ جن کو ایک بھونچال اور زلزلے نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ تھے کہ جن کو زمین کے دھسنے سے مار دیا گیا، اور ان میں سے کچھ جن کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کوئی بھی طریقہ جو ہے، اللہ رب العزت کی ساری زمین ہے، اللہ رب العزت کے سارے آسمان ہیں، سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اللہ جس کو حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کے طریقے کو استعمال کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وما كان الله ليظلمهم، اور لیکن اس سب میں اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ان لوگوں نے خود جو کمایا اسی کو کاٹا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ عنکبوت اس سورت کا نام ہے، اور اسی کو یہاں پر اس کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ایک مثال پیش کی ہے، مکڑی کی مثال۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بہترین مثال دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء بنا لیے ہیں۔ اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اور مکڑی کیسا جانور ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اتخذت بیتن، کہ اس نے ایک گھر بنایا۔ مکڑی کا گھر کیسا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے زیادہ یعنی کمزور گھر جو ہے وہ عنکبوت کا گھر ہے، یعنی اس مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور گھر ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ گھر اس لیے بناتا ہے کہ انسان دھوپ سے، بارش سے، گرمی، سردی، سخت موسم سے بچ جائے، انسان کی دشمن سے حفاظت ہو سکے۔ دیکھیے یہ مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو مکڑی اپنا گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے اور کسی بل کا سہارا لیتی ہے۔ تو یہ کیسا گھر ہے؟ تو یہی فرمایا کہ یہ جو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یہ اسی طرح کے سہارے ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہے، یعنی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ آپ کو کسی آفت سے بچا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کا کوئی نقصان سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح مکڑی کا گھر کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے اور بہت ہی کمزور گھر ہے، انسان اپنی ایک تیز ہوا جو ہے اس گھر کو توڑ سکتی ہے، تو اسی طرح ایک تیز ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تیز ہوا آتی ہے تو یہ سارے سہارے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں جو پہلے یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ آپ کو فلاں چیزوں سے بچا لیں گے، یہ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ کووڈ-19 کے اندر آپ نے بہت سے ایسے سہاروں کو دیکھا ہے، ایسے جھوٹے اولیاء، ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، اب یہ خود جو ہے کووڈ کے لیے ویکسین ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اب یہ خود کووڈ-19 سے بچتے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا عذاب جب پکڑتا ہے تو کوئی ان میں سے بچانے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کی مثال اسی طرح مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اہم بات اس مکڑی کے جالے اور اس گھر کے اندر یہ ہے کہ یہ واحد گھر دنیا کے اندر انسان ورنہ جب گھر بناتا ہے تو باہر کا مٹیریل استعمال کرتا ہے، اینٹیں، پتھر، سیمنٹ کہیں سے آئے گا، لوہا کہیں سے آئے گا، لیکن یہ مکڑی جو گھر بناتی ہے اپنے اندر سے بناتی ہے، یعنی اپنا ہی لعاب استعمال کرتی ہے اور اس سے یہ گھر بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، اس طرح کے شرک کے اڈے چلانے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے اندر ہی کی اپنی ہی دلیلیں ہیں، یعنی باہر سے ان کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملنے والی ہے۔ ہاں ان کی اپنی بنائی ہوئی فضول قسم کی دلائل ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے اپنے گھڑے ہوئے دلائل ہیں، ان کے پاس کوئی اصل میں برہان نہیں ہے، کوئی اللہ کی خدائی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور لیکن اللہ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھ جائیں، لیکن یہ سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، آپ اس کو تلاوت کریں، آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، من الکتاب، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، یعنی انسان جب دعوت دے تو کس طرح سے دعوت دے؟ کتاب کو پڑھ کر سنایا جائے، قرآن مجید کو جو ہے منبع اور ماخذ بنایا جائے اور اس کے اندر سے ہدایت اور نور کی روشنی بکھیری جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو پڑھا جائے، نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور نماز کا فائدہ بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اتنی بہترین چیز ہے کہ نماز آپ کو فحشاء یعنی تنہی عن الفحشاء، وہ آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے،
والمنکر، اور تمام بری والی چیزیں جو ہیں ان سے نماز روکنے والی چیز ہے۔ جو انسان نماز کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، 5 وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کے دماغ میں، دل و دماغ میں آتا ہے کہ میں نے دوبارہ نماز کے لیے جانا ہے، کس منہ سے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اور اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر بار بار اعادہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے قیامت والے دن بھی اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ تو انسان نماز کے اندر اللہ کے سامنے اسی طریقے سے 5 وقت کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو شخص پوری نیت کے ساتھ بہترین انداز میں نماز کے اندر آتا ہے تو یقیناً نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز اس کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر انسان نظروں کو نیچے کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز پڑھنے والا شخص، اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب گلیوں بازاروں میں نکلتا ہے تو اپنی آنکھیں اوپر پھاڑ پھاڑ کر عورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کی نظریں وہاں پر بھی نیچے ہی رہتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ تحقیق یقیناً اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور یہاں پر نماز کے بعد ذکر کو لایا گیا، یعنی مطلب یہ کہ نماز خود سے ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا جو ذکر کرنا ہے، جو نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں، وہ بہت بڑی چیز ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کسی کو نصیب کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو پکڑ لیں، اور ان اذکار کو، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جن میں اللہ کی یاد کی جاتی ہے، جس میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، جس میں توحید ہے، جس میں شرک کا خاتمہ ہے اللہ رب العزت کی، ان اذکار کو پکڑ لیا جائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ رب العزت خوب اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔